کی ایک ذرا سی تمہید بھی سن لینی چاہیے کہ بظاہر یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن بڑا طبیعت اور سوچ پہ فرق پڑ جاتا ہے صرف ایک ذرا اور ادنا سی ترمیم کرنے کے ساتھ۔ اور وہ زندگی کے مختلف امور کا زاویہ بدل دیتا ہے۔ جو لوگ پائلٹ ہیں یا بحری جہاز، یا اب تو خیر یہ سائنس کی چیزیں عام ہو گئیں، ایک ڈگری کا فرق اپنی مسافت کے اعتبار سے مشرق اور مغرب کا فرق ڈال دیتا ہے۔ ایک پائی کا فرق، پیٹرولیم والوں سے پوچھئے کہ کہاں پہ انجام پہنچتا ہے اور ہوتا کیا ہے، ایک پائی کا فرق۔ بالکل اسی طرح بعض چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں۔ ایک آدمی کھانا کھاتا ہے، طبعی ضرورت ہے، کھانا ہی، اور ایک یہ سوچ کے کھاتا ہے کہ اللہ نے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ میں اپنی جان کو بچاؤں، اور کھانا کھاتا ہے۔ اب سوچ کی ذرا سی بات ہے، مگر اس کا یہ کھانا اور اللہ کا نام لینا اور نہ لینا، یہ دونوں ذہنی تربیت میں بڑا فرق ڈالتے ہیں۔ ایک مدت اور زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جب لوگ اذان سنتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے، اذان سنتے تھے تو جو کام کر رہا ہوتا تھا اسے چھوڑ کے اذان کا جواب دیتے تھے۔ ہمایوں بادشاہ وہ ان مغلوں میں علم نجوم کے بادشاہ تھے۔ ہمایوں جیسا آدمی علم نجوم میں نہ مغلوں نے اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد دیکھا۔ جیسے شاہ جہان جیومیٹری کا ماہر تھا، اس جیسا باکمال آدمی پھر نہیں آیا۔ یہ جو تاج محل ہے، جس کی شہرت ہے، یہ اس کا شاہکار ہے، ایسے ہی نہیں لوگوں نے بنا دی۔ بہرحال ہمایوں نے علماء کو جمع کیا جن کو نجوم کا بڑا گہرا علم تھا، اور کہا زہرہ ستارہ نظر آئے گا تو اس کو دیکھنا ہے۔ اور پھر اس سے کہا کہ مغرب کی نماز کے کچھ بعد نظر آئے گا۔ تو مغرب کی نماز کے لیے اذان ہوئی تو وہ سیڑھیاں اتر رہے تھے بیٹھ کے۔ یہ تھا لوگوں کا طرز عمل۔ بادشاہ بھی ہوتا تھا تو اذان سن کے بیٹھ جاتے، جواب دیتے تھے لوگ، اور پھر کھڑے ہوئے اور لڑکھڑا گئے اور سیڑھیوں سے نیچے آ گئے اور اسی میں انتقال ہوا۔ یہ صرف ایک مثال ہے۔ اس لیے اذان کا جواب شریعت نے کوئی واجب ضروری تھوڑا ہی رکھا ہے، لیکن اس کا طریقہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کیسے جواب دیتے ہیں۔ اذان کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہو تم سنو، اور مثل ما قال المؤذن، اور جس طرح اذان دینے والے نے جملے کہے ہیں اگر تم ایسے ہی کرو گے، اور اس کے بعد میرے لیے دعا مانگو گے تو قیامت میں میں تمہارے کبیرہ گناہوں کے لیے اللہ سے سفارش کروں گا کہ اللہ معاف کر دے۔ بہت بڑی چیز ہے۔ قبر شریف کے سے پہلے بھی لکھا ہوا ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر، قیامت میں میری سفارش اور شفاعت ان کے کام آئے گی جو کبیرہ گناہوں میں مر گئے۔ بالکل سادہ سا طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس طرح مؤذن کہتا ہے آپ بھی ویسے ہی کہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، سارے جملے ایسے ہی دہرانے چاہیے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔
سارے جملے، یہ بھی صحیح ہے۔ اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آذان کے جملے کہو جو کچھ کے مؤذن نے کہا ہے، اور جب وہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح تک پہنچے تو دونوں کا جواب لا حول ولا قوت الا باللہ اس سے دیا جائے۔ یعنی جب وہ حی علی الصلاح کہے تو اس کے جواب میں یہ کہا جائے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب وہ حی علی الفلاح کہے تو اس کے جواب میں بھی یہی کہا جائے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دوسرا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، باقی سب آذان وہی۔ تیسرا طریقہ جو سب سے افضل ہے، جس کو لوگوں نے بھلا دیا اور علماء بھی اس کو بیان نہیں کرتے، دیکھو ساری چیزیں جمع کر لی جائیں۔ تیسرا طریقہ، اس میں ساری روایات جمع ہو گئی، یعنی اسی طرح جواب دیا جائے جس طرح کے مؤذن کہتا ہے، اور حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، یہاں پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ فرمایا تھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک اور روایت میں ایک اور چیز آئی، آپ نے فرمایا جب وہ کہے حی علی الصلاح تو تم بھی کہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہو حی علی الصلاح ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تیسرا سب سے اچھا۔ پھر وہ کہے حی علی الصلاح تو تم کہو کہ لا حول ولا قوت، حی علی الصلاح لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر فرمایا جب وہ کہے حی علی الفلاح تو سب سے افضل یہ ہے کہ 3 جملے کہ حی علی الفلاح لا حول ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حی علی الفلاح کے متعلق کہا ہے کہ اس کے جواب میں یہ کہو کہ ما شاء اللہ کان، اللہ نے جو چاہا ہو گیا، وما لم یشاء لم یکن، اور جو اللہ نہیں چاہتا نہیں ہوگا۔ یعنی اے اللہ جو نماز پڑھوں گا، تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ سمپلی جیسے مؤذن نے کہا ہم نے بھی کہا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح دونوں میں جو مؤذن نے کہا وہ اس کے حی علی الصلاح حی علی الفلاح دہرانے کی بجائے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا جائے ان چاروں جملوں میں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ان چاروں جملوں میں روایات کو جمع کر لیا جائے۔ حی علی الصلاح مؤذن نے کہا نا، حی علی الصلاح لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الصلاح لا حول ولا قوت، اور جب وہ کہے حی علی الفلاح تو 3 جملے، حی علی الفلاح لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے بعد ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ یہ تیسرا جو ہے اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی احادیث میں چیزیں آئی ہیں سب جمع ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اے پروردگار یہ جو دعوت تامہ ہے، یہ جو پکارا ہے اور بلایا ہے، اس نے پورا جملہ، یہ وہی چیز ہے قول ثابت، یہ وہی چیز ہے۔ اللہ نے جو کہا ہے کہ کلمۃ طیبۃ، پاکیزہ جملہ، یہ کیا ہے؟ مؤذن یہی کہتا ہے کہ گواہی دو اللہ ایک ہے۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اے اللہ یہ جو پوری دعوت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پوری زندگی کا نصب العین ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کے نتیجے میں اس جملے سے کیا بنا؟ والصلاۃ القائمہ، اس کے نتیجے میں اللہ تیری بندگی ہے، اور تیری بندگی میں سب سے بہتر چیز نماز۔ اللہ یہ نماز جو اس دعوت تامہ، کلمہ طیبہ، قول ثابت کے ذریعے سے مجھ پہ ضروری قرار دی گئی، اللہ میں اس کو پڑھوں گا، لیکن اللہ ان نیک اعمال کے واسطے اور وسیلے سے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں مقام محمود عنایت فرما،
اور وہ جو سفارش کریں گے گناہگاروں کی، کبیرہ گناہوں کے مرتکبین کی، اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما۔ بڑے زبرد آپ نے وجبت لہو شفاعتی، میرا وعدہ ہے، میرے ذمے رہا کہ میں اللہ سے تمہاری سفارش کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے تھے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ مسافر کے لیے اقامت کا ترک کرنا کیا ہے؟ دیکھیے، مسافر کے لیے اقامت کا ترک کرنا مکروہ ہے۔ تین چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ محلے کی مسجد میں جب ایک مرتبہ اذان ہو جائے تو وہ پورے محلے کے لیے کافی ہے۔ بس اب 2-4 آدمی رہ گئے تھے، جماعت نہیں کرائی، دوبارہ آ گئے، جماعت کرائیں گے، اقامت کہہ لیں، یہ کافی ہے ان کے لیے، اذان نہ دیں، کیونکہ اگر اذان دیں گے تو پھر دوسری اذان ہو جائے گی، وہ تو 2 مرتبہ دعوت ہوگی اور دوسری اذان کا اعتبار نہیں۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ اقامت کہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجد ہی ایسی ہے جس میں اسٹیشن کی مسجد ہے، کسی اڈے کی، ہوائی اڈے کی مسجد ہے وغیرہ وغیرہ، یہاں ہر اذان اور ہر اقامت الگ ہے، وہ اپنی اذان بھی دے، اپنی اقامت سے۔ اور تیسری یہ ہے کہ مسافر پہنچا ہے، عرصدے کا اذان ہو چکی ہے اور جماعت کی نماز 2-3 مسافر اکٹھے ہو گئے، تو اب اقامت کے بغیر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، اقامت کو کہنا چاہیے۔ ایک سوال یہ دریافت فرمایا کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، غالباً انہوں نے تو حوالہ نہیں لکھا لیکن ہے یہ صحیح بخاری میں اور اس کی شروع میں بھی۔ اسی بنا پر حنفی فقہا میں سے بعض کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب امام اور خطیب دے، جس سے بھی خطبہ دینا ہے وہ دے، اور لوگ خاموش رہیں۔ پھر فقہا نے اسے منع لکھا بعد میں آنے والوں نے، انہوں نے کہا اگر امام جواب دینے لگے گا تو لوگ سب جواب دینے لگیں گے، کس کس کو مسئلہ سمجھاؤ گے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اس دوسری اذان کا جواب دیتے تھے، کبھی پوری تفصیل سے، کبھی مختصر۔ پوری تفصیل کا مطلب تو یہ کہ جو مؤذن نے کہا وہ بھی یہی کہتے تھے، اور مختصر کا مطلب یہ کہ جب وہ کہتا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یا وہ کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ صرف ایک چھوٹا سا جملہ فرماتے تھے کہ وَأَنَا، اور میں بھی۔ وہ کہتا تھا میں گواہی دیتا ہوں، فرماتے تھے میں بھی، وَأَنَا، اور میں بھی۔ ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اصل ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ایک جملہ کہا ہے اذان کے سارے مسائل کی بنیاد اس پہ ہے کہ آپ نے فرمایا من خرج الامام اذا خرج الامام، جب امام خطبے کے لیے آ جائے فلا صلاۃ ولا کلام، نہ تو تم نے نماز پڑھنی ہے کوئی بھی، اور نہ تم نے لوگوں سے بات کرنی۔ تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے نزدیک اصل ہے، کیونکہ اذان شروع ہوئی تھی 1 ہجری میں، 2 ہجری میں، بڑے اسلام کے ابتدائی دور، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں سے منع کر دیا تھا کہ جمعے کے دن یہ جو دوسری اذان ہے اس میں نہ تو تم نے کوئی نماز پڑھنی ہے اور نہ ہی تم نے کسی سے کوئی بات چیت کرنی۔ اتنی سختی ہے خطبے کے دوران بات کرنے پر، جیسے سلیق غطفانی کا مستثنیٰ ہے۔ اسی لیے اہل حدیث حضرات کے ہاں کچھ بھی ہو وہ 2 نفل پڑھ کے بیٹھتے ہیں، چاہے امام خطبہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، اور ان کی اصل وہ بھی صحیح بخاری میں آئی۔ سلیق غطفانی
رضی اللہ عنہ آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور سلیق غطفانی سے آپ نے کہا کہ اٹھو، صلی رکعتین، اور 2 رکعتیں پڑھو۔ یہ ایسی چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے نہیں کی تھی اور اس کے بعد بھی کسی سے نہیں کی۔ سلیق غطفانی کھڑے ہوئے خطبے کے دوران ہی 2 رکعتیں پڑھی۔ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ سلیق غطفانی کے علاوہ کبھی کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ اصل وہ ہے کہ جب امام آ جائے تو کوئی نماز نہیں ہے، کوئی کلام نہیں ہے۔ سلیق رضی اللہ عنہ بہت غریب تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ فرمایا اٹھو سلیق، نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو دیکھیں اور ان کی مدد کریں۔ یہ ہے اجتہاد۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا اجتہاد یہ ہے کہ سلیق غطفانی کے 2 رکعتیں پڑھانے کا کوئی شرعی مقاصد میں سے نہیں تھا، وہ تو ان کی حالت کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ باقی ائمہ کہتے ہیں کہ سلیق غطفانی کو جو حکم دیا ہے تو یہ حکم عام ہے امت کے لیے۔ اس لیے حدیث میں مجتہد نے کیا سمجھا ہے، یہ بڑی گہری عقل کی بات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون آئیں، یہ تھے نا، یہ غزوہ افک میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں صفوان رضی اللہ عنہ، ان کی اہلیہ آئیں اور ان کا اللہ کے رسول میں اپنے شوہر سے بڑی تنگ ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ ان کا صبح تک سورج طلوع ہو جاتا ہے، پڑا سوتا رہتا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا، پھر اٹھتا ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے، میں تنگ آتی ہوں اس سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، صفوان کیا مسئلہ ہے؟ ان کا اللہ کے رسول میں جب سو جاؤں تو دنیا جہان کا کوئی ہوش رہتا ہی نہیں، اور اب یقین مانے میرے باپ کی بھی یہی حالت تھی اور میرے دادا کی بھی یہی حالت تھی۔ ہمارا خاندان جب سو جائے نا تو پھر انہیں اٹھانا یہ مطلب یہ تھا کہ مردوں سے شرط باندھ کے سوتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا صفوان، جب تمہاری آنکھ کھلے نماز پڑھ لیا کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ پوری امت کے لیے حکم ہے کہ جب بھی اٹھے نماز پڑھ لی۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بس صرف صفوان کے لیے تھا، باقی امت کو اپنے نماز صحیح وقت پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لوگوں نماز فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اذان، سلیق غطفانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما دینا کہ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام آ جائے تو پھر نہ کوئی نماز پڑھو گے نہ باتیں کرو گے۔ تو نماز پڑھنا سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ کا، وہ ہم نے عرض کر دی۔ جہاں تک کلام کا تعلق ہے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی کو جمعے کے خطبے میں اس جو ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک بیٹھا ہوا تھا، دوسرے کو کہا کہ نماز نہ پڑھ، خطبہ جمعے کا ہو رہا ہے، ابن عمر بیٹھے ہیں، ایک اور آدمی، اس نے تیسرے اپنے دوسرے دوست سے کہا نماز نہ پڑھ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب سلام پھیرا تو اس کو بلایا جسے اس نے کہا تھا نماز نہ پڑھ، اس نے کہا اچھا نہیں پڑھتا، تو فرمایا کہ میں عبداللہ ہوں، عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا، اور وہ جس سے تمہیں کہا تھا نا نماز نہ پڑھ وہ تو گدھا ہے، اور تم نے جو اسے جواب دیا تم اس سے بڑھ کے احمق ہو۔ لاسٹلی کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام۔ یہ اصل ہے ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک۔ اس لیے کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ فرد کے لیے خاص ہوتی ہے، اور کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ کبھی انہی کے لیے خاص ہوتی ہے، کبھی کبھی پوری امت کے لیے ہوتی ہے۔ ائمہ مجتہدین فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔
حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے، 3 رکعتیں پڑھا دی. جب سلام پھیرا تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ کے رسول قصرت الصلاۃ، نماز اللہ نے آدھی کر دی ہے. نہیں، ان کا نصیحت ہے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھول گئے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما نسیت و ما قصر، نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز آدھی کی گئی ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے جنہیں زمانہ جاہلیت میں کہتے تھے ذو الشمالین. وہ ان کے ہاتھ بہت لمبے تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے بازو اتنے لمبے تھے کہ کھڑے ہوتے تھے تو ہاتھ گھٹنوں تک پہنچتے تھے. بہرحال یہ روایت ٹھیک ہو یا نہ ہو، بہرحال آتا ہے. شمال کی سمت عربوں میں منحوس گنی جاتی. تو جب یہ ایمان لائے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدل دیا. آپ نے ایسے نہ کہا کرو کہ شمالین، دونوں ہاتھ اس کے منحوس ہیں. فرمایا کہ ذی الیدین، یہ کہا کرو کہ لمبے ہاتھوں والا. تو انہوں نے یہ بات کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الیدین ہاتھوں والے، نہ میں نے نماز کم پڑھائی ہے اور نہ ہی میں بھولا ہوں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ ہو گیا. اٹھے اور باقی نماز پڑھا دی. فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور سورہ مومنون کی جو آیات تھی یہ پڑھا ہے. ہم اس کے حوالے کی اب تلاش میں ہے کہ کہاں گزرا تھا، نظر سے اب خیال نہیں رہا، لیکن ہے صحیح ہے. سورہ مومنون پڑھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب 60ویں آیت پر پہنچے تو کھانسی شروع ہو گئی. تو آپ نے اپنی قرات منقطع کر دی اور رکوع فرمایا. ایک یہ آتا ہے، ایک جگہ سورہ مومنون کی پہلی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پڑھی اور بعد کی آیات پہلے پڑھ دی. اور کیا بات ہے، کیا کمال ہے. جب سلام پھیرا تو لوگوں نے بات چیت شروع کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا؟ ان کا اللہ کے رسول ایسے ہوا ہے، کیا بات ہے. پھرے اور فرمایا تم میں ابن مسعود نہیں ہے؟ اس نے نماز نہیں پڑھی میرے پیچھے. کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. فرمایا ابن مسعود مجھے بتایا کیوں؟ ابن مسعود کے لیے یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات کہا ابن مسعود کو دیکھو وہ نہیں ہے. ان کا اللہ کے رسول میں سمجھا کہ قرآن آپ پہ نازل ہوتا ہے، اب یہ آیات کی ترتیب تبدیل ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ خلفائے راشدین ان سے مسئلے پوچھتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی سال بھر انتظار کرتا تھا اور فرماتے تھے کہ حج کے موقع پہ وہ آئیں گے، کوفہ میں ہیں تو ابن مسعود سے میں بات کروں گا، پوچھوں گا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو تو پھنس بھی گئے تھے. جب حبشہ ہجرت کر کے گئے ہیں تو وہاں ایک سپاہی نے روک لیا تھا کہ اتنی رات گئے، اب تم کہاں پھر رہے ہو؟ ان کا گھر جا رہا ہوں. بڑا تنگ کیا اس سپاہی نے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے جان چھڑانے کے لیے اسے پیسے دیے اور گھر پہنچا. اور پھنس گئے تھے. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بھی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں سے کہ فتویٰ یہ ہے. انہوں نے کہا ابن مسعود نے فتویٰ یہ دیا ہے. کہا اچھا، حج میں؟ تو انہیں بلایا. مسئلہ بڑا نازک تھا نکاح کا، اور نکاح ہوا نہیں تھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو گیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ سمجھایا ان کا ابن مسعود ایسے نکاح نہیں ہے، یہ اور یہ اور یہ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ واپس گئے کوفہ اور جا کر اس آدمی کو تلاش کیا اور کہا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی فتوے میں. امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے سمجھایا. اس نے کہا اب تو میری اولاد بھی اس سے ہو گئی. فرمایا وہ اولاد تمہارے ہی نسب میں شمار کی جائے گی، وہ اولاد جائز اور حلال ہے میرے فتوے کے مطابق. میں فتویٰ تبدیل کر دوں گا لیکن تمہارا نکاح نہیں ہوا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنے بڑے آدمی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں فرمایا تم ابن مسعود نہیں، یعنی ابن مسعود مجھے کیوں نہیں روکا؟ ایک سوال
یہ کیا ہے انہوں نے کہ عمر بن الحمق رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ کیوں نہیں لیا گیا؟ حضرت عمر بن الحمق رضی اللہ عنہ کے متعلق ہم نے اصولی بات آپ سے فرما دی تھی فواتح الرحموت میں فواتح الرحموت میں بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی صراحت سے یہ جملے لکھے۔ بحر العلوم جو تھے یہ علم کے بادشاہ تھے، سمندر تھے علم کا۔ اللہ جانے ایسے لوگ کیسے ہوتے ہوں گے، تاریخ، حدیث، فقہ، جیومیٹری، الجبرا، یہ جتنے علوم جو کہو سو اس کا جواب سنا۔ ایسے لگتا تھا ایسے بس ساری زندگی یہی پڑھتے رہے اور کچھ پڑھا نہیں، اور پھر جب دوسرے علم میں سبحان اللہ، اتنے گہرے سمندر تھے جو جتنا تیرا ہے بس اس کی خبر دیتا ہے، کون ان شخصیات کا احاطہ کر سکتا ہے؟ تو بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بڑی صراحت سے انہوں نے کہا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی شامل نہیں تھا، بس کہتے ہیں کوئی صحابی رضی اللہ عنہ شامل نہیں تھا۔ دو آدمیوں کے نام آتے ہیں، ایک محمد بن ابو بکر کا اور ایک عمر بن الحمق رضی اللہ عنہ۔ عمر بن الحمق رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اور عمر بن الحمق رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی 80 سال کی عمر میں بھی ان کے بال بالکل سیاہ اور جسم مبارک بالکل جوانی سے ڈھلا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ انہوں نے پانی پلایا تھا یا وضو کرایا تھا، تو آپ نے فرمایا اللہ تمہاری جوانی کو قائم رکھے۔ یہ اس دعا کا اثر تھا۔ جہاں تک محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے، دونوں طرف معاملہ ہے۔ محمد بن ابو بکر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، سوتیلے، اور محمد بن ابو بکر جتنی خدا کی عبادت کرتے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو رشک آتا تھا، کہتے تھے اس کی عبادت دیکھو۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ تو حقیقی بیٹے ہیں، ان کی والدہ کی تیسری شادی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ہو گئی تھی۔ ادھر اس طرف بھی ہیں، اس طرف وہ گئے ضرور تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جب دیکھا محمد بن ابو بکر آئے ہیں میرے خلاف، تو فرمایا تمہارا باپ اگر دیکھ لیتا نا ابو بکر تو پھر وہ شرم کے مارے اٹھ کے چلے گئے، وہ نہیں شریک ہوئے، شرم آئی اس۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابی کیسے تھے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حج ہوا ہے، ان کی والدہ محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اسما فرماتی ہیں کہ میرے دن پورے ہو گئے تھے اور میں حج کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلی، اور ہم مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر گئے تھے تو اس نے جنم لیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اسے اٹھا کر میں نے اسے کپڑوں میں پہنا دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ڈال دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، فرمایا سموہ باسمی، اس کا نام، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ تجویز کریں، فرمایا میرا نام رکھو، اس کا نام، اپنا نام عنایت فرمایا۔ یہ ہوتا تھا ہمارے ہاں، کوئی تہذیب پروان چڑھی ہو تو کچھ ہوتا ہو نا، ہمارے ہاں کب تہذیبیں آئی ہیں؟ کسی سے پوچھنا کہ سر سید کے پوتے کا نام سراس مسعود کیوں تھا؟ سر سید نے اپنے پوتے کی جب بسم اللہ کی نا قرآن شریف پڑھانے کے لیے، تو جن لوگوں کو مدعو کیا تھا جرمن دوست تھے سر سید کے، ان کا نام تھا راس۔ تو ظاہر ہے کہ خوشی کا موقع تھا، تو اس نے کہا سر سید اپنے پوتے کا نام میرے نام پہ رکھو۔
تو اس کا نام مسعود پہلے سے تھا، راس مسعود پھر اضافہ کیا گیا، سر سید نے دادا نے اس نام کو قبول کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام محمد، میرے نام پہ اس کا نام رکھو۔ 3 مہینے کے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو ہم تبرکن، تیمنن، نیکی، اچھائی، خوبی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ پڑھیے، اپنا نام کیا، انہیں صحابہ میں شمار کرتے ہیں، ورنہ جو محدثین صحابیت کے لیے بچے کا سمجھدار ہونا شرط لگاتے ہیں، ان کے نزدیک تو صحابی نہیں ہے، یہ الگ بحث ہے۔ اور رہ گئی دوسری شخصیت عمر بن الحمق کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملات ہم بحث کر چکے، اس پہ دوبارہ نہیں بات کرتے۔ آخری حصہ ہے جو آپ نے جس پہ دریافت فرمایا ہے کہ کیا کوئی عمر بن الحمق کو پکڑنے والا، کوئی قانون، کوئی چیز نہیں رہ گئی تھی کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد پھر رہیں گے وہ؟ میرے بھیا 2 باتیں، ایک تو عمر بن الحمق رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں شامل تھے، امیر المومنین سے انہیں بہت بے پناہ محبت تھی۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت انہوں نے کی ہوتی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کوئی توقع کر سکتا ہے کہ وہ قانون ان پہ نافذ نہ کرتے اور چھوڑ دیتے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ قانون کے نفاذ میں اتنی شدت کا مزاج رکھتے تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ فتویٰ لگا دیا تھا ایک مرتبہ، اور کہا عمر یہ بات درست نہیں ہے، پیسے بھرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چیخ پڑے، انہوں نے کہا علی میرے پاس پیسے کہاں سے آئے، میرا کیا قصور ہے؟ ان کا دیکھیں حضرت آپ امیر المومنین ہیں، جہاں تک بات فتوے کی ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، جب غصہ اترا تو پھر اپنے لوگوں کو بلا، فرمایا میری طرف سے پیسے بھر دو، میرے پاس پیسے نہیں، اپنے خاندان کو بلا کے کہا۔ عمر بن الحمق اگر اس میں ہوتے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ حد نہ جاری کرتے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ چھوڑ دیتے، کیسے ممکن ہے؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ عمر بن الحمق رضی اللہ عنہ کی گرفتاری کا معاویہ رضی اللہ عنہ حکم دیا تھا، انہوں نے کہا وہ جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دیں۔ یہ نہیں ہے کہ قانون نہیں تھا، یہ نہیں ہے کہ قانون کا نفاذ نہیں تھا، قانون کا نفاذ تو ایسا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شریح کو دیکھا تھا اور فرمایا شریح اٹھ، انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا پسند آیا، آپ نے شریح اٹھو اور چلے جاؤ سپریم کورٹ یا جو بھی اس کو آپ کہیے دارالقضاء میں، اور فرمایا فیصلے کر، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ شریح رہے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ المومنین کے دور کے بعد، اور شریح نے فیصلہ کیا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف، اور علی اتنے بڑے جج اور فیصلہ کرنے والے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا تھا قتل کا، یمن میں ایک آدمی کنویں پہ کھڑا تھا اور شیر پیچھے اس کے بھاگا تو وہ کنویں میں کود گیا، اسے بچاتے ہوئے دوسرا آدمی، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ دیت کتنی ہوگی، کس کی کتنی ہوگی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یمن کے حکمران تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجرانیوں سے، عیسائیوں سے معاہدہ فرمانے کے بعد یمن کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، ایک جگہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو گورنر لگایا تھا، ایک جگہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، ایک جگہ معاذ رضی اللہ عنہ کو، باقی بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا ہے۔ ان کے فیصلوں پہ بہت اعتراضات، بہت زیادہ، یمنی تلے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سزا دلوائیں گے۔ ایک لڑکی کا مسئلہ تھا،
سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اپنے لیے منتخب کر لیا۔ اگلے دن صبح وہ آئے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، تو انہوں نے نہائے، غسل کیا۔ یمنیوں نے کہا اچھا یہ عیاشیاں ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا شریعت کے قانون کے مطابق وہ میرے حصے میں آتی تھی، میں نے لے لی۔ یمنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے قافلے میں آئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یمنیوں نے آ کے شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری گفتگو سنی، علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، یمنیوں سے فرمایا علی جو کچھ کرے سو صحیح ہے، علی جو کرے سو حق۔ اس قتل کا کیس بھی پیش ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں سنی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا، میں نے کہا پہلا اتنا دے، دوسرے کو اتنا، تیسرے کو اتنا، چوتھے کو اتنا، پورا حساب جب انہوں نے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ بہت خوش ہوئے، اتنے ہنسے کہ داڑیں نظر آنے لگی، اور فرمایا بالکل ٹھیک۔ تو عمر بن الحمق رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ حد نہ جائے، یار کیسے ممکن؟ اور دوسری بات معاویہ رضی اللہ عنہ کا کہ عمر جہاں کہیں جس حالت میں ہے میرے پاس لائی جائے۔ اب آگے بات کیا ہے؟ عمر بن الحمق رضی اللہ عنہ کسی وجہ سے ایک غار میں چلے گئے تھے، وہاں رات سوئے۔ جب یہ پولیس پہنچی ہے ان کی گرفتاری کے لیے تو عمر بن الحمق رضی اللہ عنہ کا یا تو انتقال ہو گیا تھا، اس غار میں کسی سانپ نے کاٹ لیا تھا، یا پولیس نے خود انہیں شہید کر کے اور ان کی گردن سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھیج دی۔ دونوں صورتوں میں معاویہ رضی اللہ عنہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جو کہتے ہیں کہ سانپ کے کاٹے سے شہادت ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی، اور جو کہتے ہیں کہ پولیس ڈر رہی تھی کہ اگر ہم نے نہ بھیجی عمر بن الحمق رضی اللہ عنہ کی میت تو معاویہ رضی اللہ عنہ پہ سختی کریں گے، تو انتقال پہلے، شہادت پہلے ہو چکی تھی، گردن کاٹ کے بھیج دی کہ حضرت صورتحال یہ ہے۔ یا پھر پولیس نے جان بوجھ کے یہ کام کیا۔ پولیس میں کون تھا، کس کے ذمہ آتا کہ تم نے گردن کاٹی؟ اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ قانون اور یہ چیزیں نہیں تھیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ 20 سال حکومت کی ہے، اور 20 سال کی حکومت میں اگر کوئی فیصلہ ایسے ہوا ہے یا کوئی چیز ہوئی ہے تو ایسی چیزیں غلط فہمیوں کی بنیاد پہ بھی ہو جاتی ہیں، شہادت پوری نہ ہونے کی بنیاد پہ بھی ہو جاتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو مطعون نہیں کرنا چاہیے۔